اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتوبوا الی اللہ بذنوبکم۔ رسول گرامی کا ارشاد اقدس ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ عزیزان گرامی، یوں تو ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم اس مہینے میں اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے، اور جتنے بھی ابواب نیران ہیں، جتنے بھی دوزخ کے دروازے ہیں، عذاب کے جتنے بھی دروازے ہیں، وہ تمام تر اس ماہ مبارک میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت ایک ایسی شے ہے کہ چاہے وہ سال کا کوئی بھی دن ہو یا مہینے کا کوئی بھی دن ہو یا کوئی بھی گھڑی ہو، پروردگار عالم نے رحمت کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کتب علی نفسہ رحمہ، کہ پروردگار عالم نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ لیکن یہ ماہ مبارک اور یہ بابرکت مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک خاص توجہ پروردگار عالم نے دلائی ہے کہ وہ رحمت جو دیگر ایام میں اللہ اپنے بندوں کے اوپر کرتا ہے، اس رحمت میں اور اس رحمت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ کیونکہ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے افضل مہینہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالی وساعاتہ افضل الساعات، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں پر افضلیت رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دن تمام مہینوں کے دنوں کے اوپر افضلیت رکھتے ہیں، جس کی گھڑیاں تمام مہینوں کی گھڑیوں کے اوپر افضلیت رکھتی ہیں۔ تو خود اس ماہ مبارک کی اتنی فضیلت ہے، تو اس ماہ مبارک میں پروردگار عالم نے جو رحمت کا ایک خاص باب انسانوں کے اوپر کھولا ہے، وہ رحمت میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان ابواب الجنات فی ھذا الشہر مفتحۃ، اس مہینے میں جنت کے تمام تر دروازے انسانوں کے اوپر اللہ اپنے مومنین کے اوپر کھول دیا کرتا ہے۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُغَلِّقَهَا عَنْكُمْ، لہٰذا اپنے پروردگار عالم سے یہ طلب کرو کہ یہ دروازے جو اللہ نے ہمارے لیے کھولے ہیں، انہیں ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے بند نہ کر دیں۔ وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ، اور کیونکہ جہنم اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ طلب کرو، یہ سوال کرو فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُفَتِّحَهَا عَنْكُمْ، کہ وہ تمہارے اوپر دروازے جو بند کر دیے گئے ہیں انہیں تم اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی بدکاریوں کے ذریعے سے کھول نہ دینا۔ وَالشَّيَاطِينِ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، اور شیطان اور اس کے جتنے بھی گروہ ہیں اس کو قید کر دیا جاتا ہے، لہٰذا رب حقیقی سے یہ طلب کرو کہ وہ شیطان تمہارے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ تو جب اتنی فضیلت ہے اس ماہ مبارک رمضان کی کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام تر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے، تو یہ وہ مہینہ کہ جس میں اتنی فضیلت ہے، تو ہمیں اس مہینے کو غنیمت گرداننا چاہیے ان اعمال کے لیے اور ان بدکاریوں کے لیے کہ جو ہم سے اس مہینے سے ماقبل ہو چکی ہیں، جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، جن گناہ کے توسط سے ہماری کمر جھک چکی ہے، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان گناہوں کی مغفرت اس ماہ مبارک میں طلب کریں۔ لہٰذا انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آخر توبہ کا کیا معنی ہے، توبہ کا کیا مفہوم ہے، انسان کس طرح سے اپنے رب حقیقی کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی توبہ اور مغفرت کو طلب کرے۔
لہٰذا کچھ مطالب ہیں کہ جو ہم ان مختصر اوقات میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے تاکہ مومنین اس سے استفادہ کر سکیں، اور یہ مہلت اور یہ ساعات، یہ گھڑیاں جو پروردگار عالم نے ہمیں میسر کی ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ ان گھڑیوں کو، ان ساعات کو، ان دنوں کو اپنے گناہ کی بخشش میں صرف کریں۔ پہلی چیز جو اس بیان میں ذکر کی جائے گی وہ ہے معنی اور مفہوم توبہ۔ دوسری چیز اہمیت توبہ۔ تیسری چیز شرائط توبہ۔ چوتھی چیز اللہ سے نا امید ہو جانا۔ پانچویں چیز کہ توبہ میں تاخیر کرنا۔ کیا جائز ہے کہ توبہ میں انسان تاخیر کر سکتا ہے یا نہیں؟ جس وقت اس سے گناہ سرزد ہو جائے اسی وقت اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب حقیقی کی طرف پلٹ جائے۔ لہٰذا یہ کچھ مطالب ہیں کہ جو ان ویڈیوز کے توسط سے ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ توبہ کا معنی کیا ہے اور توبہ کا مفہوم کیا ہے۔ توبہ کیونکہ لیا گیا ہے تابہ یتوب و توبن سے، اس کے معنی ہے رجوع کے، یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے رب حقیقی کی طرف رجوع کرے۔ جس وقت اس کا دامن بدکاریوں سے، جس وقت اس کا گریبان گناہوں کے بار سے جھک چکا ہو، گندا ہو چکا ہو، میلا ہو چکا ہو، پلید ہو چکا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں رجوع کرے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلائے اور استغفار کرے۔ یہ ہے توبہ کے حقیقی معنی۔ امام سے جب پوچھا گیا کہ آیا توبہ کی تعریف کیا ہے، اس کے حقیقی معنی کیا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کے معنی یہ ہے کہ رجوع کرے انسان اللہ کی طرف۔ دوسری چیز یہ ہے کہ الندم، کہ اس کے اندر ندامت ہو، وہ گناہ جو اس سے سرزد ہو چکے ہیں ان گناہ کے بنسبت وہ شرمندہ ہو کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ان گناہوں کو انجام دیا ہے، شرمندگی کا احساس ہو اسے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ان گناہ کی طرف دوبارہ سے پلٹ کر نہ جائے۔ جب یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں تب اس چیز کو کہا جاتا ہے توبہ۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے یہ وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرغابیاں تم سے سبقت کر جائیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرغابیاں جس وقت سحر ہوا کرتی ہے تو وہ اپنی خاص آواز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب آذان دیا کرتی ہے۔ وہ جو ان کی ایک آواز ہوا کرتی ہے وہ اس میں بولا کرتی ہے، تو اس آواز کو اور ان کی اس بولنے کو استغفار شمار کیا گیا ہے۔ لہذا جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اور وہ انسان جس کے لیے اللہ نے اتنی مہلتیں دی ہیں، اتنا بابرکت مہینہ اس کے لیے آیا ہے، وہ سوتا رہ جائے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کی مہلت کو اور اس ماہ مبارک میں جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت میسر کیا ہے اسے غنیمت گردانیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔